نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کر کے گئے تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے مدینے سے تقریباً 5 کلومیٹر پہلے ایک مقام آتا ہے خبا، اسے مقام عالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں۔ یہاں انصار کی بستی تھی۔ اس خبا کے علاقے میں انصار کے بہت سے خاندان پائے جاتے تھے۔ انہیں میں سے ایک بہت بڑا ممتاز خاندان عمرو بن عوف کا خاندان تھا، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم ابن الحدم خاندان کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خبا کو پہنچے تو پوری بستی میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خبا میں تقریباً 3 دن قیام کیا۔ ان 3 دن قیام کے دوران سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے یہ کیا کہ اس سرزمین پر ایک اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے خدا کی عبادت کے واسطے ایک گھر کی تعمیر کروائی، اور اسی گھر کو مسجد خبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ مسجد کی تعمیر اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے کروائی ہے۔ خبا کے اس علاقے میں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کی ایک افتادہ زمین باقی تھی۔ عام طور پر اس کھلی زمین میں کھجوروں کو سکایا جاتا تھا، اور اسی زمین میں دیگر بہت سے اناج کو سکانے کا کام عام طور پر کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین میں مسجد خبا کی بنیاد رکھی، اور یہ وہی مسجد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ سورہ توبہ 108 نمبر کی یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ تم لوگ اس مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے قیام کرو اور اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد نہ صرف یہ کہ اپنی نگرانی میں بنوائی، بلکہ بنفس نفیس مزدوروں کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر کے کام میں شریک بھی رہے۔ آپ علیہ السلام بھاری بھرکم پتھر اٹھاتے، اپنے کاندھے مبارک پر رکھتے، اور مسجد کے کام میں ہاتھ بٹاتے تو جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آگے آتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ آرام سے بیٹھیے، ہم مسجد کی تعمیر کریں گے، ہم کام کرنے کے لیے ہم ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پتھر اٹھاتے اور برابر مزدوروں کے ساتھ شریک رہتے۔ اسی دوران میں یہ مزدوری کا کام کرنے والے جو صحابہ کرام تھے، مزدور بن کر کام کر رہے تھے، انہی میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر بھی تھے،
ایمان کی دولت سے اللہ ان کو نوازا تھا. انہوں نے مسجد کی تعمیر کے دوران پتھر اٹھاتے ہوئے کچھ اشعار کہتے جس کے قافیے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دہراتے. وہ اشعار یہ ہیں، فرماتے کہ افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا. فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا جو مسجد کی تعمیر کراتا ہے اور جو اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی رات سوتے میں نہیں گزرتی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب یہ اشعار گنگناتے، اسے بیان کرتے، تو پتھر اٹھاتے ہوئے مزدوری میں مزدوروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان اشعار کو دہراتے اور ان کے قافیے کے ساتھ آواز ملاتے جاتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مسجد قباء کی تعمیر کروائی. اور یہ مسجد قباء وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کو آ رہے تھے تو مدینے والے روزانہ اللہ کے نبی کے انتظار میں مدینے سے قباء کو آتے، صبح تک رہتے، بہت دیر تک رہتے، پھر شام کو واپس نکل جاتے. اس طریقے سے اللہ کے نبی کے استقبال کے واسطے قباء کے علاقے میں صحابہ اکرام، انصار صحابہ، مدینے والے کھڑے ہو کر ویلکم کے واسطے، استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور اس مسجد قباء میں چونکہ ایک بستی ہے، گاؤں کے بیچ میں ہے مسجد، اس وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ گاؤں میں اس مسجد کو تعمیر کروایا. اس لیے اس مسجد کا نام بھی کیا ہے؟ مسجد قباء پڑا. اس مسجد کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں. صحیح البخاری میں ایک حدیث آتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء کو تشریف لاتے، کبھی پیدل آتے، کبھی سواری پر آتے اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے. ایک اور حدیث میں ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ جو بندہ اس مسجد میں 2 رکعت فرض یا نفل پڑھتا ہے تو اس آدمی کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. ابن ماجہ کی روایت میں بیان کیا گیا کہ جو بندہ اپنے گھر میں وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے. تو اس انداز سے اس مسجد کی اہمیت اور فضیلت عیاں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ مسجد قباء کی تعمیر ایک بہت بڑی تاریخی حیثیت رکھتی ہے. اس زمین پر کعبۃ اللہ کے بعد سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے، ایک اللہ کی توحید کی اقامت کے لیے اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے پہلی مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد قباء ہے اور یہ مکمل طور پر تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے. اسی مسجد کے خلاف میں منافقین مسلمانوں جو منافقین تھے انہوں نے بھی ایک مسجد بنانے کی کوشش کی تھی. اللہ کے نبی کو اس میں نماز کی دعوت بھی دی تھی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کی چال سے آگاہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور مسجد کو ڈھا دیا، گرا دیا. کہا کہ یہ مسجد زرار ہے، اللہ کے نبی کو روکنے کے لیے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو روکنے کے لیے، دین کے پیغام کو عام کرنے سے رکانے کے لیے اس مسجد کی تعمیر کروائی گئی تھی. تو اس مسجد کو ڈھہ دیا گیا. اس کے بالمقابل یہ جو مسجد ہے مسجد قباء، یہ مکمل طور پر تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی. اس کا سنگ بنیاد، پہلا پتھر خود اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس طریقے سے بہت سے صحابہ کرام اس سنگ بنیاد کے کام میں شامل ہوئے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں
یہ واقعہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے. یہ پیغام دیتا ہے کہ جہاں بھی مسلمان رہیں گے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں پہلی فرصت میں اللہ کی عبادت کے واسطے ایک مسجد کو تعمیر کرنا چاہیے. السلام علیکم.